جس نبی سے محبت کا دعویٰ ہے اس نبی کی ذات کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جو تم پہ ظلم کرے نا تم اس کو بھی معاف کرو. آؤ تمہیں ایک حدیث سناؤں گا, تمہارے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی. اور مجھے کب بھی امید ہے کہ اگر آپ نے دل کے کانوں سے سن لی تو انشاءاللہ آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ کی ناراضگی آج کے دن رہے گی نہیں. اگر یہ حدیث آپ نے سن لی, میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس سے قبل ایک حدیث اور سنیں. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک روزے سے اور صدقے سے اور نماز سے افضل عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور فرمائیے جو اللہ کے نزدیک نماز سے بھی, روزے سے بھی, صدقے سے بھی افضل ہے. اللہ کے رسول فرمایا ہاں, دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کروانا اللہ کے نزدیک نماز, روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے, جو دو لوگوں کو جوڑ دیتا ہے. اب آگے حدیث سنو. آقا کریم فرمایا میرے امتی, تجھے علم ہے کہ ناراضگی میں غلطی تیری نہیں, تو نے جرم نہیں کیا, مخالف فریق نے تیرے اوپر ظلم بھی کیا, زیادتی بھی کی, لیکن سرور کائنات فرمایا پھر بھی تم جا کے اس سے صلح کر لو. تمہارا گناہ نہیں ہے, تمہیں پتا ہے کہ غلطی میری نہیں, اس نے ظلم کیا. آقا کریم فرمایا پھر بھی جا کے تم صلح کر لو. اور حضور فرمایا اگر تم جا کے صلح کر لو گے نا تو ضمانت میں محمد دیتا ہوں قیامت کے دن جنت کے وسط میں اللہ سے مکان لے کے دوں گا. حضور فرمایا صلح تم کر لو, ضمانت جنت کی مجھ سے لے لو. یار کیا سمجھیں گے, کیا حضور یہ نہیں چاہ رہے کہ میری امت آپس میں جڑ کے رہے, کوئی بندہ ٹوٹنے نہ پائے؟ اسی لیے تو جنت میں وسط میں مکان کی ضمانت نبی دے رہا ہے. اور یہ کسی سیاسی شخص کی ضمانت نہیں ہے کہ جس نے کہہ دی بعد میں بھول گیا. یہ نبیوں کا امام ہے, جس سے بڑھ کے زمانے میں کوئی صادق اور امین نہیں ہے, جس سے بڑھ کے زمانے میں کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے. وہ نبی کہہ رہا ہے صلح تم کر لو اور جنت کے وسط میں اللہ سے مکان لے کے میں دوں گا. گویا نبی کی خواہش ہے کہ میری امت جڑ کے رہے, کبھی ٹوٹے نہ. آج امت سیاست کے اندر بھی ٹوٹ گئی, اور جو ہے وہ پارٹیوں کے اندر ہم ایسے تقسیم ہوئے کہ ہم نے دوسری پارٹی کا قتل کرنا بھی روا سمجھ لیا. اور جو کچھ ہوتا ہے روز ہماری نگاہوں کے سامنے, سیاست کا تو کیا رونا, آج تو مذہب کے نام پہ بھی اس قوم کو اور امت کو تقسیم کیا گیا. کیا ہم پارٹیوں میں بٹے نہیں؟ کیا ہمیں جماعتوں نے بانٹا نہیں؟ کیا ہمیں پیر خانوں نے بانٹا نہیں؟ آج ایک شخص دوسرے بندے سے ٹوٹے ہوئے دل سے سلام لیتا ہے اور پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتا. کیوں نہیں ملاتا؟ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پگڑی کا رنگ اور ہے, میری پگڑی کا رنگ اور ہے, تو میں اس سے محبت سے کیسے سلام لوں؟ ایک طرف عالم ہے, پڑھا ہوا شخص ہے, اور اس سے نظر چرا کے گزرتا ہے, اور آگے سے اگر کوئی عام ان پڑھ سا ریڑھی بان بھی آتا ہے تو اس کو آگے بڑھ کے گلے لگاتا ہے. کیوں اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ میرا پیر بھائی ہے, وہ کہتا ہے یہ میرے پیر کا مرید ہے. یار ذرا سوچیں, پیر کا رشتہ بڑا ہے یا محمد عربی کا رشتہ بڑا ہے؟ جس کو تو نے نظر انداز کیا ہے اس کا تیرا پیر ایک ہے, اور جس کو تو چھوڑ کے آیا ہے اس کا تیرا نبی ایک ہے. تو نے نبی کی نسبت کو نہیں دیکھا اور نیچے کی نسبت کو دیکھا. آج ہماری قوم تقسیم در تقسیم ہو گئی, نفرتیں اور جو ہے وہ پل پل سے جنم لینے لگی, اور آج ہم دور سے دور ہوتے چلے گئے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوڑنے کی تلقین کی تھی. آج طریقت کے نام پہ ہم ٹوٹ رہے ہیں, لیکن ایک وقت تھا کہ یہ طریقت کے لوگ محبت بانٹا کرتے تھے. ہم نے تذکرہ سنا ہے, پڑھا ہے کہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جانتے ہیں کہ دونوں بزرگ ایک نام سے اور دونوں کے آستانے ایک لائن پہ. ایک جماعت علی شاہ صاحب سرکار روڈ پہ, اور تھوڑا سا آگے گزر جائیں تو دوسرا آستانہ آگے, دونوں کا نام بھی ایک. ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے جاتا اور ایک دروازے پہ جاتا اور وہ کہتا کہ حضرت میں بیعت ہونے آیا ہوں, تو کہتے کس کی؟ وہ کہتا پیر جماعت علی شاہ صاحب. تو وہ فرماتے کہ نہیں تو غلط ہو گیا, وہ پیر جماعت علی شاہ صاحب تو آگے رہتے ہیں, وہاں جا کے بیعت کر. اگر کوئی آگے چلا جاتا اور وہ کہتا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں, تو پیر صاحب کہتے کہ تو بھول گیا, وہ آستانہ تو پیچھے چھوڑ آیا, وہاں جا کے بیعت ہو.
کبھی پیر خانے یہ محبتیں دیا کرتے تھے، اور آج غیرت کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ میرا مرید ہے تو کسی اور پیر کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ اس لیے آج مرید وہ غیرت کا سبق پڑھ کے، آپ نے کبھی یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں دو سکے بھائی ہیں، ایک پیر کا مرید ہے، دوسرا دوسرے کا مرید ہے، وہ سکے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بولتے۔ انہیں اس قدر توڑا گیا، جبکہ یہ پیر خانے توڑنے کے لیے نہیں تھے، یہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرتے تھے، یہ تو رشتوں میں محبتیں بانٹا کرتے تھے۔ آج جماعتوں نے، پارٹیوں نے، اداروں نے، تنظیموں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، لیکن ہم نے ان نیچے والی نسبتوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اوپر والی نسبت کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے۔ ہمیں جوڑنے کی تلقین کی گئی کہ لوگوں آپس میں جڑ کے رہو۔ یہ تعلیم ہمیں کس نے دی؟ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھو۔ اس لیے ہم نے اس تعلیم کو عام کرنا ہے، اور اگر کوئی ہم سے ناراض بھی ہے، اگر کسی نے ہم پہ ظلم بھی کر لیا، تو کیا ہم حضور کی سیرت سے اتنی بھی روشنی نہیں لے سکتے؟ اس نبی کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ صرف نعرہ لگائیں، اس نبی سے محبت کا عالم یہ ہے کہ صرف ہاتھ کھڑے کر کے چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت کی جو روشنی ہمیں دی تھی، کاش کہ آج امت اس سیرت کی روشنی کو دلوں میں رکھے، تو یقین مانے کہ معاشرے میں کوئی ایک دوسرے سے ناراض نظر نہیں آئے گا۔